السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ دوستوں، آج شیطانی روح کی قسط نمبر 2 آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جن لوگوں نے قسط نمبر 1 نہیں دیکھی ان کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں قسط نمبر 1 کی ویڈیو کا لنک ڈال دیا، وہ جا کر پہلے وہ قسط دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد قسط نمبر 2 پر آئیے گا۔ بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ ہمیں اپنی سٹوریز بھی بھیج سکتے ہیں، میں نے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے، اور آپ کے اسکرین پر میرا جی میل بھی شو ہو رہا ہوگا، سبطین علی خان 555@gmail.com۔ آپ اس پر اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے مارچ کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی، اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہکا لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سخت کام تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہیں کروایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں ہاں کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ شاید یہ میری مارچ سے والہانہ محبت تھی، جس پر میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے مارچ سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تھی تو خوش نہیں تھی، اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے مارچ کے لیے سب کرنے کی ٹھانی، اور ایک روز اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں مارچ کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں اپنی محبت واپس پا چکا ہوں، اور آج وہ اسی محبت کی خوراک بننے کے لیے میرے گھر کھانے پر مدعو ہے۔ میں مارچ کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسان کا قتل۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی مارچ کو دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گویا یہ خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنے جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا۔ اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتا تو لعنت تھی میری محبت پہ۔ لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ مارچ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ وقفے سے پیدا ہونے والی آواز سے ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا۔ اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس گھر میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ مارچ تھی۔
جس کے ہاتھوں تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہونی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیگ رکھے جنہیں وہ گھٹا گھٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیگ مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول فول بکنے لگا۔ میں نے پیگ کا 1 گلاس بھی نہیں پیا تھا، اس لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا خراٹے لینے لگا اور میں نے آگے بڑھ کے مارچ کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو بجائے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جان میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے سب کچھ کیا تھا، اور اس مسکراہٹ کے لیے میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مارچ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ مارچ نے اپنا منہ اس کے نرخرے سے لگا لیا اور اپنے دان پوری قوت سے گاڑ دیے، پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت مجھے مارچ نہیں کوئی بدرو لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب کی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب مارچ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں اڑسی ہوئی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران تھا کہ وہ کچا گوشت اور وہ بھی اتنی مقدار میں کھا کیسے رہی ہے۔ مجھ سے اب دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ مارچ تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے مارچ کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ مارچ نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری مارچ تھی ہی نہیں۔ میں اکثر مارچ کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی بے پناہ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی، وہ ساری باتیں سنتی رہتی اور مجھے چپ چاپ اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات میں سرد آہ بھر کے رہ جاتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ کی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارچ کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور شیطانی بدروح اس کے جسم میں حاوی ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو پرسکون کر لیا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایک ایسی خطرناک بلا کو اپنے گھر پال رہا ہوں۔